नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह अल-हाक़्क़ा जो कुरान पाक की 69 नंबर की सूरा है, इसके मज़ामीन को जानेंगे, इसके पढ़ने के फ़वाइद से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरह अल-हाक़्क़ा जो कि 69 नंबर की सूरत है, ये मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरत का नाम अल-हाक़्क़ा है। बाज़ सूरतों के एक से भी ज़्यादा नाम होते हैं, लेकिन इस सूरत का एक ही नाम है। अल-हाक़्क़ा का मतलब हक़ से निकला है, किसी चीज़ को साबित करना, सच्चा साबित करना। ये वो वक्त था जब हकीकी सच सामने आ जाएगा और हर इंसान को उसका किया धरा पता चल जाएगा, जिसे कि यौमुद्दीन कहते हैं। सूरह अल-फ़ातिहा में दीन का मतलब बदला है, यानी बदले का दिन, जब इंसानों को उनकी कोशिशों का बदला मिलेगा। अल-हाक़्क़ा इसलिए नाम है कि ये वो दिन है कि जब सब चीज़ों को उनकी असल हकीकत से मालूम किया जाएगा, कदर कीमत उनकी क्या है। आज इंसान जो भी कर रहे हैं, क़यामत के रोज़ सामने आ जाएगा तो इंसान कहेगा कि मैंने इस काम के लिए अपना वक्त बर्बाद किया, और रब का भी हम पर हक़ है और इंसानों का भी हम हक़ है। दुनिया से हम मुख्तलिफ़ तरह की तालीमात हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की डिग्रियां लेते हैं ताकि हम अपनी एक पहचान बना सकें, लेकिन इन सब में भी रब का हक़ हम पर है कि हम रब की इबादत करें, और दीगर इंसानों का भी हम पर हक़ है कि हम उनके हकूक़ अदा करें। असल सच्चाई क़यामत के दिन अल्लाह ताला दिखा देगा, तो क्या जाने कि वो हक़ क्या है। वो दिन जिसमें चीज़ों के हक़ाइक़ मालूम होंगे। मोमिन वो है कि उस दिन से डरे, वो दिन कि इंसान की हकीकत और क़यामत के दिन की हकीकत सामने आ जाएगी, और वो इस काबिल है कि अल्लाह के बारे में सोचा जाए। चुनांचे क़यामत का आना बरहक है, दुनिया में किसी भी वाक़या का होना बरहक नहीं। मिसाल के तौर पर आप किसी शादी में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से वो शादी कैंसिल हो जाती है और आप वहाँ नहीं जा पाते। किसी डॉक्टर से आपने वक्त ले रखा है, लेकिन किसी वजह से आपको वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ती है। तो दुनिया में मुमकिन है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ मुअत्तल की जा सकती है, लेकिन क़यामत का दिन ऐसा है जिसको टाला नहीं जा सकता और मुकर्रर वक्त पर वो आकर रहेगी। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो हर सूरत तुम्हें क़यामत के दिन की तरफ ले जाकर जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह से ज़्यादा कौन बात में सच्चा है। सूरह अल-हज में आता है कि क़यामत आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह ताला ज़रूर उठाएगा उनको जो कब्रों में पड़े हैं। क़यामत फ़ैसलों का दिन है, तो ईमान वालों को क़यामत के दिन के आने का तयन और यकीन होना चाहिए, बल्कि उन्होंने क़यामत के दिन को झुठला दिया है। हमने उनके लिए जो क़यामत बनाई और जो भड़कती हुई आग तैयार की। क़यामत के दिन के बारे में सूरह अल-हाक़्क़ा में बताया गया कि क़यामत के दिन जो फ़ैसले होंगे वो हक़ पर होंगे, किसी पर ज़्यादती नहीं की जाएगी, जुल्म नहीं होगा। वहाँ पर इंसान का जिस्म भी गवाही देगा कि इंसान ने उसे किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया। फिर अमाल को तोला जाएगा, और जिनके अमाल के वज़न हल्के होंगे तो उनका ठिकाना जहन्नम है। उस दिन अल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त बदला देगा। बस फिर किसी ने ज़्यादती ना की होगी तो अमाल का बदला होगा। तारीख़ के वाक़यात की तरफ इशारा है आगे इस सूरत में कि जो लोग
قیامت کو دن کو نہیں مانتے، پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ سمود اور عاد نے قاریہ کو جھٹلا دیا۔ قاریہ سے مراد ہے کھڑکھڑانے والی، اور یعنی قیامت۔ سمود صالح کی قوم تھی، ہجر کے علاقے میں تھے، اور قوم عاد ہود کی قوم تھی اور احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ لمبے چوڑے جسم کے مالک تھے۔ ان دونوں قوموں نے قاریہ کو جھٹلا دیا۔ کاف الف کا، رے عین اور حمزہ ساکن، قاریہ کو جھٹلا دیا۔ قاریہ کا ایک معنی ہے چیخ آواز کے ساتھ ٹکرانے والی، اور قیامت کا ایک نام ہے قاریہ، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس دن چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، دھماکے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سب چیزوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ سورۃ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ معلوم نہیں کہ وہ قاریہ کیا ہے، اور لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا تو انہوں نے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب دیکھا۔ جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو انہیں غاشیہ کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تھا۔ طاغیہ ایک چیخ کا نام ہے جو کہ کان کے پردے پھاڑ دیتی ہے اور کڑک آواز ہوتی ہے۔ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا، آگے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ نہ تو کھانا ایسا ہوگا جو کہ بھوک مٹا سکے، بلکہ زخموں کی پیپ ان کو دی جائے گی جس کو خطا کار کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ کانٹے دار گھاس جس سے نہ تو بھوک اترے گی اور حلق میں پھنسنے والے وہ کانٹے دار گھاس ہوگی۔ سورۃ مزمل میں ہے کہ زقوم کے درخت کھانے کو دیں گے جو کہ انتہائی کڑوا درخت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر آ جائے تو زمین سبزہ اگانا بند کر دے گی۔ مزید آگے فرمایا گیا ہے، اس کے مضامین میں ہے کہ اس زمانے میں نازل بس تم نہیں جانتے کہ میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور اس کی جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اگر تم ہمیں کچھ باتیں منسوب کرتے تو ہم تمہارا ہاتھ پکڑ لیتے اور گردن کاٹ ڈالتے، پھر ہمیں اس سے کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور بے شک ہم جانتے ہیں تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں۔ البتہ وہ حسرت ہوگی کافروں پر، قرآن پاک کو نہ پڑھنا، قیامت کو نہ ماننا، اور ان کو دنیا میں بھی حسرت و یاس ہوگی، اور قیامت والے دن بھی ان کے لیے حسرت و یاس کا باعث بنے گی۔ سورۃ الحاقہ کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ سورۃ الحاقہ کے پہلے ہی لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ ہے، اور اس کا انکار جن لوگوں نے کیا تو آخر کار وہ خدا کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس کے بعد آیت 17 تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کس طرح برپا ہوگی۔ پھر آیت 18 to 37 تک اصل مقصد بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد نوع انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی متعین فرمائی ہے، اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں کہ ان کا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ ایک دن انہیں رب کو حساب دینا ہے، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان بھیج دیا تھا، وہ اپنا حساب کتاب پاک دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے، اور انہیں جنت کا عملی عیش نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ تو خدا کا حق مانا، نہ بندوں کا حق ادا کیا، انہیں خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔
دوسرے رکوع میں کفار مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا خطاب کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ رسول اپنی طرف سے اس میں ایک بھی لفظ گھٹانے یا بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس میں اپنی طرف سے کوئی من گھڑت چیز شامل کر لے تو ہم اس کی رگِ گردن یا رگِ دل کاٹ دیں گے۔ یہ ایک یقینی اور حق کلام ہے۔ جو لوگ اسے جھٹلائیں گے آخر کار انہیں پچھتانا پڑے گا۔ سورۃ الحاقہ کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک بچہ اگر بہت زیادہ روتا ہو، باطنی یا خارجی خوف محسوس کرتا ہو، اسے انجانا سا ڈر لگا رہتا ہو، تو سورۃ الحاقہ کو تلاوت کریں اور اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں، تو پھونک مارنے کے اثر سے اس کے اوپر سے خوف جاتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے اس کو پلا دیا جائے تو بہت زیادہ رونے دھونے والا بچہ سکون کی نیند سوئے گا انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اسیب کی لپیٹ میں ہو تو سورۃ الحاقہ روزانہ تلاوت کر کے اس پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں اور آدھا کپ پانی دم کر کے اس کو پلا دیا جائے تو 3 دن مسلسل ایسا کرنے سے افاقہ ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتا اور کسی نے آپ کو بہت ستا رکھا ہے یا مسلسل ستاتا رہتا ہے تو سورۃ الحاقہ 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ تلاوت کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دشمن سے میری جان چھوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیں کہ وہ جیل خانہ میں ہو اور میرا اس سے پیچھا چھوٹ جائے، میری نجات ہو جائے، میں اس کی سازشوں سے بچ جاؤں۔ تو ہفتے والے دن فجر کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الحاقہ کا ختم کر لیں تو انشاءاللہ دشمن سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اپنی ذاتی دشمنی کے لیے، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ اگر دشمن واقعی آپ کی جان کا درپے ہے اور آپ جائز مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے سورۃ الحاقہ کو پڑھیں، وگرنہ نقصان الٹ بھی ہو سکتا ہے اور اگر جائز مقصد نہ ہو تو آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جائز مقصد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔